بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان سیریز آف ویڈیوز میں ابو عبداللہ کی تحریر غلطی ہائے مضامین انجینئر محمد علی مرزا اپنے منہج تحقیق کے آئینے میں بیان کی جا رہی ہے، جن میں ابو عبداللہ نے انہیں فاضل محقق کہہ کے مخاطب کیا ہے اور ان تک انہی کے ریسرچ پیپر 5A جس کا عنوان ہے رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھائے ہیں اور فاضل محقق کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سیریز کی ویڈیو نمبر 1 میں ابو عبداللہ کی جو تحریر غلطی ہائے مضامین ہے اس کا دیباچہ بیان کیا گیا۔ ویڈیو نمبر 2 میں اس تحریر کو لکھنے کا باعث بننے والے محرکات جو انہوں نے ان کے مطابق ان کے سامنے آئے ان کا بیان ہے، اور پھر انہوں نے رافضیت اور ناسبیت کے حوالے سے بات کی ہے۔ ویڈیو نمبر 3 میں ابو عبداللہ کے مضمون غلطی ہائے مضامین سے جو کہ ریسرچ پیپر اور اس میں ریسرچ پیپر میں آئے الفاظ، گستاخیوں اور یزیدیت کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ اب اس موجودہ ویڈیو میں یعنی کہ نمبر 4 میں ریسرچ پیپر میں آئی ہوئی ایک اصطلاح ترجمہ صحیح حدیث بیان کروں گا، جو کہ ابو عبداللہ کی تحریر میں سے ہی ہے اور میں وہیں سے ہی اس کو پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں ترجمہ صحیح حدیث۔ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس تحقیقی پرچہ کے مطالعہ پر ابھارنے میں بہت بڑا عمل دخل اس دعویٰ کا تھا کہ یہ تحقیق صرف قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ فاضل محقق نے اس بات کی مزید صراحت فرمائی ہے کہ ان کی پیش کردہ احادیث کی صحت متفق علیہ حیثیت رکھتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فاضل محقق صحیح حدیث کا اطلاق صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث مبارکہ پر کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت کم از کم 2 مرتبہ غیر مبہم انداز میں تحقیقی پرچہ میں موجود ہے۔ چنانچہ پہلے پیراگراف کے دوسرے نوٹ میں انہوں نے سورہ الحجر کی آیت 9 کے حوالے سے وحی کی تفسیر قرآن اور صحیح حدیث سے کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فاضل محقق صحیح حدیث سے صرف حدیث رسول مراد لے رہے ہیں۔ دوسری وضاحت اسی پیراگراف کے تیسرے نوٹ میں قرآن مجید کے ساتھ قوسین میں صحیح حدیث کا لفظ لکھ کر مزید زور پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک یعنی فاضل محقق کے نزدیک صحیح حدیث سے مراد صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، کسی صحابی کا اثر یا کسی تابعی اور امام کا قول اس سے مراد نہیں۔ چنانچہ اس دعویٰ کے بعد کم و بیش 36 مرتبہ ترجمہ صحیح حدیث کا عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اب وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ عنوان 3 الفاظ کا مرکب ہے: نمبر 1 ترجمہ، نمبر 2 صحیح اور نمبر 3 حدیث۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان 3 الفاظ کی تفہیم کے حوالہ سے فاضل محقق کا مافی الضمیر پوری وضاحت کے ساتھ قاری پر عیاں ہو اور وہ پوری شرح صدر کے ساتھ ان نصوص پر توجہ مرکوز کر سکے جو تحقیقی پرچہ میں پیش کی گئی ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک وضاحت طلب نکات فاضل محقق کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آگے ابو عبداللہ ترجمہ کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ترجمہ: تحقیقی پرچہ مکمل اردو زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے کی بظاہر وجہ اختصار پسندی یا صفحات بچانے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن عربی متن شامل نہ ہونے کی وجہ سے وہ طبقہ جو عربی زبان میں کچھ درک رکھتا ہے اس کے لیے ترجمہ کی استنادی حیثیت کو براہ راست پرکھنا ممکن نہیں رہا، اور تحقیقی پرچہ میں موجود متنوع نصوص کی وجہ سے ہر قاری کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اصل متن کی طرف رجوع کر سکے۔
گویا یہاں فاضل محقق اپنے قاری سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کے پیش کردہ ترجمہ پر مکمل اعتماد کیا جائے، اور اگر اصلی عربی عبارت متن ان کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے تو وہ اس متن سے بعینی ہی وہی مطلب اور مفہوم اخذ کریں جو مطلب اور مفہوم تحقیقی پرچہ میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اس انداز کو اپنانے کی بنا پر فاضل محقق کو چند امور کی وضاحت شروع میں ہی کر دینی چاہیے۔ مثلا نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ عربی ترجمہ کس مترجم کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اگر پرچہ نویس خود ہی مترجم ہے تو یہ بھی اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے، وگرنہ ترجمہ کے ساتھ مترجم کا ذکر کر دیا جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں نمبر 2 میں مقالہ نگار یعنی کہ فاضل محقق اگر خود ہی مترجم ہے تو ترجمہ کے اصول کی بھی وضاحت کر دینی چاہیے، یعنی ترجمہ تحت اللفظ ہے یا با محاورہ، آزاد ترجمہ ہے یا تشریحی و توضیحی ترجمہ، بہرکیف اصول جو بھی ہو وضاحت ضروری ہے تاکہ قاری کو اندازہ ہو سکے کہ ترجمہ میں اصل متن کے ساتھ مترجم کا ذہن یا فکر کس حد تک شامل ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، قاری کو اندازہ ہو سکے کہ ترجمہ میں اصل متن کے ساتھ مترجم کا ذہن یا فکر کس حد تک شامل ہے۔ آگے ابو عبداللہ لفظ صحیح کو بیان کرتے ہیں۔ لفظ صحیح جب کسی حدیث کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک مخصوص اصطلاح بن جاتا ہے جس کو فن حدیث کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ پرچہ نویس کو اس امر کی بھی وضاحت کر دینی چاہیے کہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے جو روایات نقل کی گئی ہیں ان پر صحت کا حکم کس محدث کی طرف سے لگایا گیا ہے، مثلا شیخ البانی، شیخ زبیر رضئی یا کوئی اور اگر فاضل محقق نے خود تحقیق کے بعد کسی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو اس کو بھی واضح کر دینا چاہیے۔ آگے وہ لفظ حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، تیسرا لفظ حدیث ہے جس کے بارے میں بیان ہو چکا کہ فاضل محقق اس لفظ کو صرف اور صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اور ویسے بھی اسلامی ادب میں حدیث کا لفظ جب عمومی انداز میں بغیر کسی سابقے یا لاحقے کے استعمال ہو تو اس سے مراد حدیث رسول ہی ہوتی ہے، لیکن زیر مطالعہ تحقیقی پرچہ یعنی کہ 5A پر ایک سرسری نگاہ یہ بتلاتی ہے کہ فاضل محقق نے حدیث کے لفظ کا اطلاق صرف حدیث رسول تک محدود نہیں رکھا بلکہ صحابہ اکرام کے اقوال و تشریحات بھی صحیح حدیث کے عنوان سے پیش کر دیے ہیں۔ فاضل محقق کو اپنے پرچہ میں اس بے ضابطگی پر لازمی نظر ثانی کرنا چاہیے یا بصورت دیگر حدیث کے متعلق اپنا فہم اور تصور کو واضح کرنا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ کس طرح وہ صحابہ کرام کے اقوال و ارشادات کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ پیش آمدہ صفحات میں متعدد دفعہ اس بے ضابطگی کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور فاضل محقق کے اپنے طے شدہ اصول سے انحراف کو واضح کیا جائے گا۔ میں یہیں پہ اس کا اختتام کرتا ہوں۔ آگے پھر جو انہوں نے لکھا ہے کہ رافضیت اور ناصبیت کا رد، اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں وہ مزید بیان انشاءاللہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔